أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العظيم۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ کی خدمت عالیہ میں حسب وعدہ حاضر ہوں۔ آج کی گفتگو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پر نبوت کے ختم ہونے کا بیان ہے۔ قرآن مجید کی متعدد آیات ہے جس میں ختم نبوت براہ راست یا بالواسطہ ذکر میں آتی ہے، اور حدیث میں صراحتاً متعدد مقامات پر احادیث نبویہ آتی ہیں، اور نبوت کے جھوٹے دعوے دار بعد میں تو کئی بنے، لیکن حضور کے زمانے میں 4 شخصیتیں ایسی تھیں۔ ایک مسیلمۃ الکذاب تھا جو زاران کے علاقے میں نمودار ہوا تھا، اور دوسرا اسود انسی تھا، اور تیسرا طلیقہ تھا، اور چوتھی بنت سجا تھی۔ اب جس وقت کے سرکار کی بارگاہ میں یہ مسئلہ خود پیش ہوا، اس وقت یہ فیصلہ سرکار کی زبان سے ہو گیا کہ نبوت ختم ہونے والی چیز ہے یا نہیں، یا آئندہ جاری رہے گی۔ مسیلمۃ الکذاب سرکار کی بارگاہ میں خود حاضر ہوا۔ اس نے جا کے سرکار سے عرض کیا کہ مجھے نبوت کے اندر پارٹنر تسلیم کر لے۔ سرکار نے فرمایا نہیں، بلا شرکت غیرے میں اکیلا خاتم النبیین ہوں۔ ان کا یا مجھے یہ اجازت دے دے کہ میں آپ کے بعد نبوت کے ٹائٹل کو میں استعمال کروں، اور یہ حرام ہے، یہ نہیں، میرے بعد کوئی نبوت کا ٹائٹل استعمال نہیں کر سکتا۔ اب اس پر اسود انسی کو بھی قتل کیا گیا، طلیقہ کو بھی قتل کر دیا گیا، اور بنت سجا جو تھی وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں مسلمان ہوئی، اور پھر تبھی موت سے مری۔ اور مسیلمۃ الکذاب کے بارے میں تو بڑی زبردست مہم چلی۔ اب اس جگہ کئی ایک سوالات ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں یہ ایک بڑا کارنامہ ہے جو ختم نبوت کے معنی پر انہوں نے عمل فرمایا۔ اس وقت مانعین زکوٰۃ نے، جو زکوٰۃ دینے والے تھے، سرکار کے زمانے میں صحابی کہلاتے تھے، زکوٰۃ دیا کرتے تھے۔ اب انہوں نے کہا یہ ایک ٹیکس تھا جو ان کی ذات سے تعلق رکھتا تھا، اب حضور کا وصال ہو گیا، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اس پر سوال اٹھا کیا کریں۔ اس پر اکثریت کی رائے یہ تھی کہ ان سے جنگ نہ کی جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اکیلے تھے، ان کی رائے یہ تھی ان سے جہاد کیا جائے، اور اس کا نام جہاد رکھا جائے۔ اگر اکثریت سے اجماع بن جاتا ہو تو پھر اکثریت تو اس طرف تھی کہ ان سے لڑا نہ جائے۔ دور حاضر کے بہت سارے مولانا نے کہا اتنے لوگوں نے فلاں کو افضل کہا ہے اس لیے یہ افضلیت ہو گئی۔ نہیں، کثرت روایات سے افضلیت ثابت نہیں ہوتی، فضیلتیں ثابت ہوتی ہیں، افضلیت ثابت نہیں ہوتی۔ افضلیت ثابت کرنے کے لیے اجماع مجتہدین استعمال ہوتا ہے۔ جب تک ایک مجتہد یعنی اسلامک جورسٹ، اسلام کے وہ قانون دان جو نئی بات پیش آئے اس کے بارے میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں سے احکام تلاش کر لیں، ان کو مجتہد کہنا چاہیے۔ جب تک سارے مجتہدین اکٹھے نہ ہو جائیں، سب اتفاق نہ کریں، اس وقت تک اجماع منعقد نہیں ہوتا۔ اس جگہ شمس الائمہ سرخسی نے اجماع پر بحث کی ہے۔ اصول السرخسی امام شمس الائمہ سرخسی کی کتاب ہے، جن کا صنفات 490 ہے، یا بعد اس کا کم بیش بھی لکھتے ہیں۔ ان کی وفات کی تاریخ سے کوئی مطلب متعلق نہیں، وہ 490 ہو 494 جیسے بھی ہو، پر بہرحال وہ آدمی ایسا ہے جس آدمی کی ریسرچ کو حرف آخر سمجھا جاتا ہے۔
جس جگہ فقہ میں عدالت کے اندر شمس الائمہ سرخسی سے مبسوط پیش ہو جائے پھر دوسری کتاب کے پیش کرنے کی چانس نہیں رہتا۔ انہوں نے اصول السرخسی وہ 2 جلدوں کی کتاب ہے جو انہوں نے اندھے کنویں کی قید میں لکھوائی، وہ 32 جلدوں کی کتاب ہے۔ بعض جگہ 30 جلدوں میں وہ چھپی ہے، 30 جلدوں میں چھپی ہو یا 32 جلدوں میں چھپی ہو، مبسوط سرخسی بہت بڑی اعلیٰ کتاب ہے۔ انہوں نے اصول السرخسی کے جلد اول صفحہ 118 پر لکھا ہے، جب تک کہ تمام اہل مدینہ کسی چیز پر متفق نہ ہوں اس وقت تک اجماع منعقد نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود، یہ سارے مدینہ طیبہ کے رہنے والے ہیں، اور تمام ہاشمی یہ مدینہ طیبہ کے رہنے والے ہیں، اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں اپنی رائے دی ہے کہ جب تک اہل بیت رسول بھی شامل نہ ہوں اس وقت تک اجماع منعقد نہیں ہوتا۔ آگے دن آ رہے ہیں کربلا شریف کے، اس پر گفتگو کریں گے کہ فلاں فلاں اجماع جو لوگوں نے مشہور کیا ہوا ہے اس کی شرح میں کوئی اصل نہیں ہے، محض اپنی جماعتی دھڑے بندی کی وجہ سے لوگوں نے جاتے جاتے کہا کہ یہ اجماع ہو گیا ہے۔ اب حضرت ابو صدیق کہتے ہیں کہ ان سے جنگ کریں گے، یہ ان کی اکیلی رائے ہے، اور باقی سارے صحابہ کہتے ہیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو کثرت صحابہ کس طرف ہے؟ حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کے مخالف ہے۔ اگر کثرت رائے سے اجماع منعقد ہو جاتا ہو تو پھر وہ لوگ حق بجانب ہوتے، مگر آج تک کسی آدمی نے یہ نہیں کہا کہ جنہوں نے حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کی مخالفت کی تھی وہ حق پر تھے، حالانکہ کثرت تعداد ان کے ساتھ تھی۔ اب سوال اٹھا ہوا کیا نقصان ہے؟ اس سے کوئی آپ کی اکانومی فرق پڑا ہے؟ مسلمۃ الکذاب کی نبوت کا دعویٰ کرنے سے اس سے آپ کو کوئی مالی نقصان پہنچا ہے؟ کوئی حدود مملکت میں فرق پڑا ہے؟ کوئی اور فوجی نقصان ہوا ہے؟ جان مال اور عزت آبرو کا اور کوئی نقصان ہوا ہے؟ انہوں نے کہا اس سے بڑھ کر کیا نقصان ہے جو سرکار کی صفت مختصہ ہے، اس صفت کو کہتے ہیں صفت مختصہ جو ایک ہی کے ساتھ خاص ہو۔ کا ختم نبوت کی صفت ایسی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کے ساتھ یہ صفت استعمال نہیں ہوئی۔ تو سرکار کی صفت مختصہ میں کوئی شریک ہونے کا دعوے دار ہے تو وہ بھی دنیا میں زندہ رہے ہم بھی دنیا میں زندہ رہیں، نہیں اس کے خلاف جہاد کریں گے۔ جن صحابہ نے اور مانعین زکوٰۃ کے بارے میں جہاد کرنے کی مخالفت کی تھی آج ایک بھی مخالف نہیں ہے، سارے متفق ہیں۔ ان کا عزت رسول کا معاملہ ہے، عزت رسول کا جب معاملہ آ جائے اس کو ہر ایک معاملے پر ترجیح حاصل ہے۔ کچھ صحابہ نے یہ کہا کہ اس وقت فتنہ ارتداد بڑے جوبنوں پر ہے، یعنی لوگ اسلام سے منحرف ہو رہے ہیں، پھر رہے ہیں، چند مقامات ہیں جہاں ارتداد نہیں آیا تھا، باقی سب جگہوں میں ارتداد آیا۔ تو اس وقت فتنہ ارتداد بڑے جوبنوں پر ہے، ہمارے پاس آرمی کی اسٹرینتھ بڑی ناکافی ہے۔ اگر مسلمۃ الکذاب سے جنگ لڑنے کے لیے جائیں گے تو پھر یہ بات بڑی مشکل پڑے گی، مدینہ طیبہ خالی رہ جائے گا، پیچھے عورتیں ہی رہ جائیں گی، اور عورتوں کے رہ جانے کی صورت میں ہماری عزت و آبرو کے لٹ جانے کا ڈر ہے۔ کیا کریں؟ حضرت ابو صدیق کا جواب بڑا غیرت افروز ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں اس بات کو برداشت کروں گا کہ مدینہ طیبہ کی خاتونوں کی رانوں کا گوشت کتے کھا جائیں، مگر میں اس کو کبھی برداشت نہیں کروں گا کہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد کوئی مدعی نبوت بھی دنیا میں زندہ رہے اور میں بھی زندہ رہوں، یا میں زندہ رہوں گا یا وہ زندہ رہے گا۔ اب جناب اس پر تمام فقہا مثلا امت مسلمہ مولا مرتضیٰ جیسا کوئی فقیہ نہیں ہے، نہ خلفائے راشدین میں ایسا ہے، نہ عشرہ مبشرہ میں کوئی ایسا ہے، نہ بدریوں میں کوئی صفت کا مالک ہے۔ انہوں نے اگری کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود چوٹی کا فقیہ ہے، خلفائے راشدین کے بعد سب سے بڑا فقیہ امت کے اندر وہی ہے۔ ہماری سند تعلیم جو فقہ میں جاتی ہے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی معرفت جناب مولا مرتضیٰ تک جاتی ہے۔ سرکار نے اس اکیلے صحابی کو فرمایا ردیت لامتی
ما رضی اللہ ابن ام عبدن، میں نے اپنی امت کے لیے وہ چیز پسند کی اور کروں گا کہ جس چیز کو عبداللہ ابن مسعود میری امت کے لیے پسند کرے۔ وسخط لہا ما سخط لہا ابن ام عبدن، اور عبداللہ بن مسعود جس چیز کو میری امت کے لیے ناپسند کریں وہ مجھے بھی ناپسند ہے۔ اتنا بڑا سرٹیفکیٹ کسی دوسرے صحابی کو نہیں ملا۔ اس میں کسی کی کثر شان نہیں، بعض چیزوں میں بعض کی خصوصیت ہوتی ہے تو اس سے یہ کہے کہ فلاں کی بے ادبی ہو گئی ہے، نہیں۔ جیسا کہ حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت کو سرکار نے 2 گواہوں کے برابر کر دیا، اور یہ صفت نہ ابو بکر صدیق کو دی ہے، نہ عمر فاروق کو دی ہے، نہ عثمان غنی کو دی ہے، نہ حیدر کرار کو دی ہے، اور نہ یہ صفت عشرہ مبشرہ کو دی ہے۔ کیا ایک گواہ کا ہونا برابر 2 کے ہو، یہ صفت مختصہ ہے حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ عنہ۔ اس میں کسی صحابی کی توہین نہیں ہے، وہ اکیلا ہی صحابی ہے جس کی یہ شان ہے۔ وہ سارے صحابی جو مجتہدین، عبداللہ بن عباس، یہ حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں جو ان کی مجلس شورا تھی، یعنی قانون ساز اسمبلی جو تھی، اس میں بڑے سپیریئر آدمی تھے، یہ اس کے ممبر تھے۔ جب کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی، کوئی مسئلہ دریافت نہیں ہوتا تھا، اس وقت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود ہے کہ بڑے جلیل القدر صحابی اور خلیفہ برحق ہیں، وہ اپنی بے کسی کا اظہار کرتے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ غوث یا غواص، اے غوطہ لگانے والے غوطہ لگاؤ۔ یعنی اب جس طرح سمندر سے موتی نکالنے ہیں، موتیوں کا ہونا ہر ایک تسلیم کرتا ہے، لیکن نکالنا غوطہ خوروں کا کام ہے۔ یعنی قرآن کے سمندر میں ڈبکی لگاؤ اور اس کا حکم دریافت کرو۔ وہ بھی اس مجلس کے اندر موجود ہیں۔ اب کسی صحابی نے اس پر اعتراض نہ کیا۔ اس کا مطلب کیا نکلا کہ مسئلہ ختم نبوت ایک ایسی چیز ہے کہ 1,24,000 سے کم و بیش صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کا اجماع ہے۔ تو اجماع ایک ایسی چیز ہے جس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے اجماع کی اجازت کیوں دی ہے۔ ہر نبی یہ سوچتا رہا کہ میں چلا گیا، اگر دین میں کوئی کسر نکل آئی تو جو بعد میں آنے والا نبی ہے وہ اس کو پورا کر لے گا، لیکن سرکار دو عالم علیہ السلام کو پتہ تھا میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، تو سرکار نے فرمایا انی تارکم فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا ابدا، میں تمہیں وہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر تم اس سے وابستہ رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ سرکار نے اپنے ماں باپ کے لیے تدبیر بتائی، سامان بتایا، میٹیریل بتایا، یعنی فرمایا وہ کون سی چیز ہے؟ فرمایا کتاب اللہ و اطرتی آل بیتی، وہ ایک اللہ کی کتاب ہے اور میری آل بیت ہے۔ ماں کا جو سیغہ پہلے آیا وہ واحد کے معنی دیتا ہے۔ کس سے ثابت کر دیں گے وہ واحد کے معنی دیتا ہے؟ ان تماسک تم بھی ریسٹرکٹیو ریلیٹیو کلاس میں ایک پرسنل پروناؤن ہوتی ہے جو کوالیفائی کرتی ہے اس ریلیٹیو پروناؤن کو۔ یہ بھی کی جو ضمیر ہے واحد غائب، یہ اس کی وضاحت کر رہی ہے کہ اس کا مرجع ماں ہے، یعنی وہ ایک چیز ہے۔ واحد کی ضمیر اس کی طرف لوٹانا، اس کے معنی یہ ماں کا مفہوم ایک سے زیادہ نہیں ہے، وہ ایک ہی ہے۔ وہ ایک چیز کیا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے اور میری آل بیت ہے، میرے گھر میں رہنے والے آل بیت ہے، کیونکہ آل بیت پگڑی کے رشتہ دار بھی آل بیت کہلاتے ہیں، اور جو سسرالی رشتہ دار ہیں وہ بھی اپنے آپ کو کہتے رہتے ہیں ہم بھی اہل بیت ہیں، لیکن وہ آل بیت نہیں ہے۔ نکاحی رشتہ دار کے جو لوگ ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم آل بیت میں سے ہیں۔ سرکار نے پہلے تو اطرتی کہا ہے جو میرے اقربا ہیں لیکن میرے گھر میں رہتے ہیں۔ آل بیت خدمت بھی ایک طرح کی آل بیت ہے، مگر بتایا کہ سرکار نے ان پر چادر ڈالی تھی، فرمایا اللہم ہؤلاء آل بیتی۔ یہ قاعدہ ہے بلاغت کا کہ جس وقت سبجیکٹ آف دا سینٹینس ڈیمانسٹریٹو پروناؤن ہو، یعنی وہ ہستی یا وہ شخصیت یا وہ چیز جس کے بارے میں آپ خبر دے رہے ہیں اس کو کہنا چاہیے انگریزی میں سبجیکٹ آف دا سینٹینس۔
اس کو ہم عربی زبان میں کہتے ہیں مبتدا. مبتدا جب اس میں اشارہ ہو تو اس کی خبر کو اس کے ساتھ تخصیص ہوتی ہے. مولا کریم صرف یہی میری آل بیت ہے. تو سرکار نے اس کے بعد کی وضاحت کر دی اور بتایا کہ اگر تم ان سے وابستہ رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. جب چیزیں دو بتلائیں تو ماں کے ساتھ ان تمسک تم بھی ہی اس چیز کے ساتھ وابستہ رہو گے. تو پھر ایک چیز بتلانی چاہیے تھی, دو چیزیں بتلائی ہیں. یہ نبوت کی زبان حکمت شعار ہے جس نے بتلایا کہ میری آل بیت اور میرا قرآن مل کے ایک چیز ہے. جب تک تم اس سے وابستہ رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. آج جتنے بھی جھوٹے فرقے بنے ہوئے ہیں ان میں کوئی قرآن کا ماننے والا ہے مگر آل بیت کا منکر ہے. بعض آل بیت کے منکر ماننے والے ہیں, قرآن کے منکر ہیں. جب تک یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہوگی اس وقت تک ہدایت کا وہ مقصد پورا نہیں ہوگا جو سرکار نے ارشاد فرمایا. جس تاریخ, کون سی تاریخ کو یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ جمعے والا دن ہے, جگہ کون سی ہے؟ میدان عرفات ہے. اسباب الورود میں حدیث کے اندر جیسے اسباب نزول ہے قرآن میں, اس حدیث میں اسباب نزول ہے, اسباب ورود ہے. یہ جاننا پڑتا ہے کب, کیسے, کون, یہ بتانا پڑتا ہے. حدیث کس نے ارشاد فرمائی؟ سرکار نے. کہاں ارشاد فرمائی؟ کہاں؟ میدان عرفات میں. اللہ آپ کو کبھی پولیس سے واسطہ نہ ڈالے, لیکن جب کوئی اکرنس ہو جاتی ہے فوراً سرویئر کو بلاتے ہیں, کہتے ہیں نقشہ موقع واردات بناؤ. اگر نقشہ موقع واردات میں مطابقت وقوع فعل کے ساتھ نہ بنے تو فعل ثابت نہیں ہوتا. مطلب کہ اس آدمی نے گولی چلائی تھی لیکن کتنے فاصلے پر کھڑا تھا؟ 200 گز کے فاصلے پر. ریوالور کی گولی جو 200 گز کے فاصلے پر مار نہیں کرتی, اسی سے مقدمہ اڑ جائے گا. یہاں نویں ذی الحجہ کی کیا مسئلت ہے؟ کہا حج کے ارکان میں رکن رکین یہی ہے. اگر نویں ذی الحجہ کا وقوف میدان عرفات میں طلوع سحر کے بعد غروب آفتاب تک پایا جائے تو حج ہو جاتا ہے. اور کوئی چیز بھی رہ گئی ہے اس کی تلافی کسی قربانی یا دم یا جرمانے سے ادا ہو سکتی ہے. مگر نویں ذی الحجہ کا رکن رہ جائے تو آئندہ سال حج کرنا پڑے گا. یہ حج نہیں ہوا. اس کا مقصد کیا تھا؟ آج میرا حج ہے اور پوری زندگی میں یہی ایک حج ہے. جہاں بھی کہیں کسی مسلمان نے سنا نہیں کہ سرکار حج کے لیے آئیں گے, عورتیں اپنے بچوں کو جو نو مولود تھے ان کو بھی اٹھا کے لائیں کہ سرکار کی زیارت کرا لیں. کیا پیارا عقیدہ ہے. سمجھتے کچھ نہیں ہے, دودھ پیتے ہیں. مائی زچگی کی حالت میں ہے, اٹھ کے آ گئی ہے کہ میں سرکار کو اگر ہاتھ نہیں لگا سکتی نہ لگاؤں, میرا بچہ سرکار کی زیارت تو کر لے گا. اور علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری شرح بخاری جو 25 جلدوں کی کتاب ہے اس کے اندر سرکار کے اس موقع پر جو بچے لائے گئے ان کو صحابہ میں شمار کیا گیا. مشہور تعریف تو ہے منظار النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی خیات ہی مال ایمان ومات علیہ. جس آدمی نے ظاہری زندگی میں سرکار کی زیارت کی ایمان کے ساتھ اور اسی پر دنیا سے چلا گیا تو وہ صحابی ہے. یہاں زیارت کے کیا معنی؟ بچے شیرخوار ماں کی گود میں ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑا اجتماع تاریخ اسلام میں اس تاریخ ہوا جس تاریخ نویں ذی الحجہ ہے. دن کے وقت سرکار نے یہ بات فرمائی, شام کو یہ آیت نازل ہوئی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. الیوم عربی زبان میں وقت کے معنی دینے والا کوئی لفظ ہو اس کے قبل میں ال لگا دیں, اب کے معنی ہو جاتے ہیں. جیسے لیل ہے, اللیل ہے آج رات. یوم ہے, ال لگا دیں, الیوم آج کے دن. آن میں نے وقت ہے, الآن, الآن جئت بالحق, اب کے معنی اس وقت, سر دست, یہ معنی بنے گا. تو الیوم اکملت لکم, دن کے وقت سرکار نے یہ اعلان کیا کہ یہ ایک چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں. وہ ایک چیز کیا؟ قرآن اور آل بیت مل کے ایک چیز ہے. جب تک ان سے وابستہ رہو گے
اس وقت تک کبھی گمراہ نہیں ہو گئے۔ اب محرم شریف کے ایام شروع ہو گئے ہیں، انشاءاللہ العزیز کل سے محرم شریف کی تقاریر شروع ہوں گی۔ مولوی پوری دنیا کی باتیں کریں گے، اہل بیت کے فضائل کو ٹچ تک نہیں کریں گے۔ ان کو ہدایت کس طرح ملے گی؟ قرآن اور اہل بیت کو ملا کے چلو گے پھر ہدایت ملے گی۔ جو اہل بیت سے بیگانہ ہو اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ جو اہل بیت کو تو مانے لیکن قرآن سے بیگانہ ہو، یہ کہیں یہ قرآن نامکمل ہے، یہ غلطی سے جبریل امی لائے تھے حضرت مولا مرتضیٰ کے لیے نازل کر دیا سرکار پر، ان کو بھی ہدایت نہیں ملے گی۔ یہی قرآن سچا قرآن ہے کہ جو 14 برس سے مسلمانوں کے تواتر سے اس کی سچائی ثابت ہے، اہل حق میں سے ایک بھی اس کا منکر نہیں گزرا۔ قرآن اور اہل بیت کو اکٹھا کرو گے تو ہدایت ملے گی۔ دین تو سرکار کا مکمل ہی مکمل تھا، لیکن الیوم کا آج تمہارا دین ہوگا، یعنی اسلام کا جو کورس ہے، اسلام کا جو نصاب ہے، جو سیٹ پرنسپل بنتے ہیں اسلام کے، آج وہ میں نے بیان کر دیا ہے، آج تمہارا دین مکمل ہے۔ اس کا مطلب سرکار کی بارگاہ میں اس وقت دین مکمل ہوا جب قرآن اور آل بیت کے باہمی گٹھ جوڑ کا ذکر ہوا۔ تو اس سے بھی ختم نبوت ثابت ہوتی ہے۔ کیا مطلب نکلا؟ لن تضلوا بعدی ابدا۔ اس روایت میں تو بعدی نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ دوسری روایت حضرت زید بن ارقم، اس کے اندر من بعدی کا لفظ ہے، لن تضلوا من بعدی ابدا، میرے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ مفہوم اس کا بھی یہی ہے، اس کا بھی یہی ہے۔ تو سرکار نے اگر کسی نئی نبی نے آنا ہوتا تو سرکار ہوتا ایک نبی کے آنے کا انتظار کرو۔ سب کا 1,24,000 سے کم و بیش انبیاء و مرسلین دنیا میں آئے، ہر ایک نبی نے اپنی امت سے وعدہ لیا کہ سرکار آنے والے ہیں۔ جیسا آج کل ہم نہیں کہتے امام مہدی آخر الزمان نے آنا ہے، اس سے زیادہ دھوم تھی سرکار کی، کیونکہ سبھی نبیوں نے سرکار کے آنے کی اطلاع بہم پہنچائی اور سب کو بتلایا کہ سرکار آنے والے ہیں، اور اپنی امت سے وعدہ لیا جب وہ آئیں گے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ۔ قرآن نے یہ بات کہی ہے کہ جس وقت میرا نبی آئے گا، ثُمَّ جَاءَكُمْ، پہلے تم آ چکو گے، کتاب اور حکمت ہم نے دے دی ہوگی، آتَيْتُكُم مِّن کتاب و حکمت، ثُمَّ جَاءَكُمْ۔ ثُمَّ عربی زبان میں للترتیب و تاخیر، یہ کنجنکشن ہے، یہ ترتیب وار بتاتا ہے، جن دو کے درمیان آئے ان میں تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے، لیکن ترتیب وار جس کا پہلے ذکر آیا وہ پہلے ہوتا ہے، جس کا بعد میں ذکر آیا وہ بعد میں ہوتا ہے۔ اس جگہ قرآن نے کہا کہ ثم جاءکم رسول، پھر اس کے بعد رسول آئے گا، لتؤمنن بہ، تم نے ضرور بے ضرور اس پر ایمان لانا ہوگا۔ اب رب کو پتہ نہیں ہے کہ سارے قبروں میں جا چکے ہوں گے سوائے چند نبیوں کے، ایک عیسیٰ علیہ السلام، ادریس علیہ السلام یہ آسمان پر زندہ ہے، اور جناب خضر علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام زمین پر زندہ ہیں، سوائے ان 4 نبیوں کے باقی سارے قبروں میں جا چکے ہوں گے۔ جن کو مخاطب کر رہا ہے وہ نبی اور رسول ہے۔ مخاطب کون کر رہا ہے؟ اللہ کریم کی ذات پر مخاطب کر رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ اس پر ایمان بھی لانا ہوگا اور اس کی مدد بھی کرنی ہوگی۔ اگر دنیا سے جا چکنے والے مدد نہ کر سکتے ہوں تو یہ جملہ تو معمول بنتا ہے۔ تکلیف مالا یطاق، شرع کی بولی کا ایک لفظ علم عقیدہ کہتا ہے، تکلیف مالا یطاق، ایسے کام کا حکم دینا جس کے کرنے کی طاقت مخاطب میں نہ ہو ناجائز ہے۔ یعنی وہی کام کسی کو کہنا ہے جو کر سکتا ہے، جو نہیں کر سکتا اس کا حکم دینا منع ہے۔ اب اگر قبروں والے مدد نہ کر سکتے ہوں، ان سے یہ کہنا تو اس کے ضرور اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ معلوم ہوا نبیوں کا ایمان لانا بھی برحق ہے، مدد کرنا بھی برحق ہے۔ معراج کی رات تمام انبیاء و مرسلین سرکار کے اس محفل میں کیوں آئے؟ جانا ہے معراج پر، ملنا ہے رب سے، نبیوں کے بیچ میں کیا پتی ہے؟ کہا مولا کریم تو نے آرڈر کیا تھا ان پر ایمان لانا، موقع بھی مہیا فرما۔ سرکار اس مقام پر کہتے ہیں تقدم یا آدم، آدم علیہ السلام آپ آگے ہوں۔ انہوں نے کہا یبنی صورت و یبنی مانا، کہتے ہیں
اے ظاہری طور پر میرے بیٹے، باطنی طور پر میرے باپ، آپ آگے کھڑے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہا آپ کھڑے ہو، آپ نے نار کو گلزار کیا ہے، کہا یہ مسلح تیرا حق ہے، تیری موجودگی میں مسلح پر کھڑا ہونا کسی کا حق نہیں ہے۔ اس جگہ سرکار کا فرمان ہے انا قائد المرسلین ولا فقرا، میں رسولوں کا لیڈر ہوں، لوگوں کا امام ہوں، انا امام المرسلین، رسولوں کا امام ہوں مگر اس پر فخر نہیں کرتا۔ یہ حوالہ نقل کیا ملا علی قاری نے ابلی مرکات شرح مشکات میں، ان کا صنفہ 1014 ہے، اور یہی سن وفات ہے جلال الدین اکبر کا۔ اس میں لکھتے ملا علی قاری، کہتے یہ جو سرکار نے فرمایا میں رسولوں کا امام ہوں پر فخر نہیں کرتا، کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ جن حدیثوں کے آخر میں لا فقرہ کا لفظ آتا ہے اس کی توجیہ معلوم کرنا پڑتی ہے، یعنی اس کو ریشنلائز کرنا پڑتا ہے، وجہ بیان کرنا پڑتی ہے۔ اگر یہ اس کو وجوہات نہ آتی ہوں پھر اس کے لیے اس حدیث کی شرح کرنا درست نہ ہوگا۔ اس جگہ سرکار نے یہ بات کیوں فرمایا اس لیے کہ جس نے نار کو گلزار کیا ہے وہ تو پیچھے کھڑا ہے، بات فخر کی ہے تو کرتے کیوں نہیں ہے؟ جس کے سامنے فرشتے سجدہ ریز ہوئے وہ پیچھے کھڑا ہے، آپ آگے کھڑے ہیں، بات فخر والی تو ہے، کرتے کیوں نہیں ہے؟ جس نے مردے زندہ کیے وہ پیچھے کھڑا ہے، آپ آگے کھڑے ہیں، بات فخر والی تو ہے، کرتے کیوں نہیں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام جنہوں نے لاٹھی مار کے سمندر کے 2 ٹکڑے کر دیے، بڑی شان والا نبی ہے، وہ پیچھے کھڑا ہے، آپ آگے کھڑے ہیں، تو ان حالات میں بات فخر کی تو ہے، کرتے کیوں نہیں ہے؟ اس کا جواب دیتے سرکار کہ یہ میرے لیے مقام فخر نہیں کہ میں نبیوں اور رسولوں کا امام بن جاؤں، یہ رسولوں کے لیے مقام فخر ہے کہ میرے جیسا انہیں امام مل جائے۔ سارے تکبیر، سارے رسالت، سارے حیدری، حضور کے نام فخر اسلام۔ تو اس جگہ رب نے کہا تھا کہ تم سارے نبی آ چکے گے، سما یہ کنجنکشن ہے، مگر یہ ڈسٹینس مدت کے اندر آنے جانے کے اندر ترتیب کو ظاہر کرتا ہے، یعنی پہلے تم سارے آ چکے گے، نبیوں کی 2 صفیں، ایک صف میں سارے نبی کھڑے، ایک طرف اکیلا یہ کھڑا ہے، اور بتا تم سارے آ چکو گے پھر یہ آئے گا۔ ختم نبوت ثابت ہوئی نہ ہوئی؟ جو ختم نبوت کے عنوان کے طور پر میں نے آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ بھی سماعت فرما لیں۔ قرآن نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، چونکہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ سرکار کے غلام تھے، پہلے یہ غلام تھے جناب سیدہ خدیجہ کبریٰ کے، اور انہوں نے سرکار کو ہبہ کر کے دے دیا تھا۔ آج کی عرف میں بول چال میں یہ بات سمجھ نہیں آتی، جب پہلے جناب خدیجہ کبریٰ کے ساتھ ہبہ کرنے کے کیا معنی ہے؟ کہ اس وقت سپریشن آف فیملی، انڈیپینڈنٹ زندگی گزارتے تھے، مرد کا بینک بیلنس، اس کی پراپرٹی الگ ہوتی تھی، عورت کی الگ ہوتی تھی، تو مائی صاحبہ کی پراپرٹی الگ تھی، اس لیے انہوں نے سرکار کو یہ گفٹ کیا تھا۔ سرکار نے ان سے اتنا پیار فرمایا کہ اپنی پھوپھی زاد زینب جو تھیں ان کے ساتھ بیائیں، جبکہ لڑکی بھی راضی نہیں تھی، ماں باپ بھی راضی نہیں تھے، سرکار کے فیصلے کے مطابق سب کو سرنڈر ہونا پڑا، اور ان کو سرکار نے اپنا بیٹا بنا لیا۔ اب لوگوں نے مشہور کیا کہ سرکار نے اپنی بہو سے شادی کر لی، کیونکہ جو ان کے درمیان نہ نبھ سکی وہ عالی خاندان کی تھیں، اور وہ ایک راہ آتے جاتے مسافر تھے اور غلام کا ٹائٹل تھا ان کا، تو پھر اس حالت میں ان کا میں غلام کی بیوی بن کے نہیں رہتی، میں سرکار کی پھوپھی زاد ہوں۔ اور سرکار کے ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ حسینہ جو تھیں وہی حضرت زینب، سیدہ زینب تھی۔ اونچا لمبا قد تھا، گورا رنگ تھا، موٹی موٹی آنکھیں تھیں، لمبے لمبے ہاتھ تھے اور لمبی لمبی انگلیاں تھیں، اور یہ سوئی سلائی کا کام وہ کرتی تھیں، اور ٹوپیاں بنا کے بازار میں بیچتی تھی، جو پیسے ملے وہ سرکار کو
کھانا پکا کے دیتی تھی. ان کی ہانڈی بڑی مشہور ہے. یہ بخاری شریف کے متن کے اندر موجود ہے. ہاشمیوں کے برابر ہانڈی کسی شخص کی نہیں ہے. اور آج کے تجربے نے یہ بات ثابت کی. میرا ایک مرید تھا چودھری ندیم، اللہ اسے غریق رحمت فرمائے. اس نے ایک مرتبہ کھانا لا کے مجھے دیا. میں نے کھانا کھاتے وقت اس سے پوچھا یہ کسی عورت نے پکایا مرد نے؟ لگا جی مرد نے پکایا. میں نے کہا وہ مرد کون ہے؟ میں نے کہا وہ ایک سید ہے. میں نے کہا اس کو بلاؤ. جب بلایا پوچھا یہ ہانڈی کس سے سیکھی ہے؟ انہوں نے کہا اپنی پھوپھی صاحب سے سیکھی ہے. میں نے کہا مجھے پہلے نوالے کے ساتھ پتہ چل گیا یہ ہاشمیوں کی ہانڈی ہے. تو سرکار نے ان کو متبنہ بنا لیا تھا. تو عربوں میں متبنہ بنانے کی یہ قیمت تھی. وہ جو اس کے بہن بھائی بنتے تھے وہ سچ مچ بہن بھائی بنتے تھے اور اس کو وراثت میں حصہ دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کی کہ زید اس کا بیٹا نہیں ہے، اس کا خادم ہے، اس کا غلام ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تو مردوں میں سے وہ کسی کے باپ نہیں ہے. مردوں میں سے کیوں کہا سرکار نے فرمایا، حدیث آتی ہے دار قطنی میں بھی، دارمی میں بھی، اور دوسری متعدد حدیث کی کتابوں میں بھی آتی ہے. سرکار فرما کہ ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وجعل ذریتی فی صلب علی. ہر نبی کی اولاد اس کے اپنی پشت میں رکھی گئی ہے. میری اولاد اللہ نے علی کی پشت میں رکھی ہے. جس کی پشت کو رب نے نبی کی پشت قرار دیا اس کے برابر کا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن مولانا لوگ آنکھیں بند کر کے مولا مرتضیٰ کا ذکر ایسے کرتے ہیں جیسے کوئی پکوڑیاں بیچنے والا ریڑھی پہ کھڑا ہے. نہیں، علی علی ہے. سرکار لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، دموں کا دمی، جدوں کا جدی. تیرا میرا دادا ایک ہے، تیرا میرا جسم ایک ہے، تیرا میرا خون ایک ہے، تیرا میرا گوشت ایک ہے. حتیٰ کہ سرکار نے قرآن کی زبان میں ان کو نفس نبی قرار دیا ہے. مبالغے کی آیت نازل ہوئی ہے. کہا تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. کہ تم بلاؤ اپنے خاندان کے لوگوں کو. تعالوا ندعو ابناءنا، ہم بھی اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم بھی اپنے بیٹوں کو بلاؤ. ونساءنا ونساءکم، ہم بھی اپنی خواتین کو بلاتے ہیں، تم بھی اپنی خاتونوں کو بلاؤ. وانفسنا، تم اب خود بھی آ جاؤ، اپنے آپ کو بھی بلاؤ، ہم بھی اپنے آپ کو بلاتے ہیں. تو سرکار نے ابناء کی تفسیر میں حسن حسین کو ساتھ لے گئے. اس نص نے ثابت کیا کہ حسن حسین سرکار کے بیٹے ہیں، مگر اس وقت یہ بچے ہیں، رجال نہیں ہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ نبی تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. یعنی اس وقت جن کے وہ باپ ہیں وہ بچے ہیں. ولیکن رسول اللہ ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں. جس کے ساتھ بھی تعلق ہے وہ رسول ہونے کا تعلق ہے. ایک حسن حسین ہے. سرکار نے فرمایا کلو بنی امن ینتمون الی عصبتہم، ہر بچہ جو ہے اپنے پگڑی کے رشتہ داروں کی طرف منسوب ہوتا ہے. لیکن الا ولدہ فاطمہ، سوائے فاطمہ کے بیٹوں کے. فانا ابوہما، میں ان دونوں کا باپ ہوں. وانا عصبتہم، اور میں ان کا جدی ہوں، میں ان کا پگڑی کا رشتہ دار ہوں. اس نے صاف کر دیا کہ سرکار کا باپ ہونا حدیث متواترہ سے ثابت ہے. اور قرآن مجید کے اندر جو ہے تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. نفی فرمائی، کہا کہ اصولی طور پر یہ میرا بیٹا ہوتا تو میں کبھی اس کی بیگم سے نکاح نہ کرتا، مگر نکاح کیا ہے کیونکہ یہ بیٹا نہیں ہے. لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں. ولیکن رسول اللہ ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں. آپ محمد رسول کو اکٹھا کرو. محمد رسول اللہ، یہ قضیہ حملیہ موجبہ بنتا ہے منطق کی زبان میں. قضیہ حملیہ موجبہ، اس کی جہت کیا ہوگی؟ جس کو انگریزی میں موڈیلٹی کہتے ہیں نا، موڈیلٹی یعنی
اس کی کیفیت کیا ہے، کس کیفیت سے رسول کو محمد کے ساتھ ملایا گیا، اس کی جہت بنے گی ضرورت کا مفہوم منطقیوں کے نزدیک کیا ہے، یعنی یہ کبھی بھی اس سے جدا نہیں ہوگا. یعنی محمد جو ہے نا، اس کا رسول کا لفظ آیا ہے، اس کی جہت ضرورت ہے، یہ بتاتا ہے کہ محمد سے رسالت کبھی جدا نہیں ہوگی. وہ دنیا میں سانس لے رہا ہے تو بھی رسول ہے، قبر میں چلا جائے تو بھی رسول ہے، اور وہ زندہ ہے، اس سے رسالت کبھی جدا نہیں ہوگی. یہ جو کرام الکاتبین والی حدیث ہے کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو سرکاری دو عالم ہم تشریف لاتے، فرشتے دو آ جاتے، منکر نکیر سرکار بھی آ جاتے. اگر مر گئے تو آیا کون ہے؟ معلوم ہوتا ہے سرکار دنیا سے جا کر کے بھی زندہ ہے، اور کئی ارب بندے ایک دن میں مرتے ہیں پوری روئے زمین پر. تو سب کی قبروں میں جانا، مومن کافر سب کی قبروں میں جانا، یہ بھی سرکار کی اسپیشلٹی ہے. کوئی نبی یا کوئی رسول کسی اپنی امتی کی قبر میں نہیں آیا. سرکار کیوں آتے ہیں؟ کہتے یہ بتانا مراد ہے کہ آرے کو آنے والے نبی کا سہارا ہے. میرا وقت تھوڑا ہے، سفر لمبا ہے، 23 برس کی عمر میں دین کو پھیلانا اور دنیا کا دوسرا سب سے بڑا مذہب سرکار کا ہو. کام شروع کہاں سے کیا کہ ٹوٹے ہوئے اجرے سے شروع کیا ہے، پھوٹی کوڑی ورثے میں نہیں ملی، اپنے کپڑے پہننے کے خرید کے پہنے ہیں، جس کے پاس کوئی وسائل نہیں تھی. اگر روپیہ پیسہ تھا تو صرف جناب خدیر کبریٰ کا تھا، لیکن وہ ان سے نکاح ہونے کے بعد ان کے تصرف میں آیا. اس کے راوی حضرت ابوبکر صدیق ہیں کہ اتنا اشرفیاں لا کے ڈھیر کی، میں سامنے بیٹھا ہوا تھا لیکن میں سامنے والے آدمی کو نہیں دیکھ سکتا تھا. تو جو آدمی اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے، نہ بہن ہے نہ بھائی ہے، باپ پیدائش سے پہلے رخصت ہو چکا ہے، دادا یا 8 برس کی عمر رخصت ہوا ہے، تو بالکل یکا و تنہا اٹھ کے پوری دنیا پر چھا جائے. کہا اللہ کریم میرے پاس وقت تھوڑا ہے، جورسڈکشن بہت بڑی ہے، ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کل کائنات کا ایک ہی رسول ہے جو سب کے لیے رحمت ہے. تو اتنے بڑے حلقے میں اتنا بڑا دین کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں ہے جو ہم نے اس کے اندر بیان نہ کی ہو. دراصل قرآن میں سبھی کچھ موجود ہے، لیکن اس کا سمجھنا اس کے لیے علی کا دماغ چاہیے. ہاں عرض خدمت ہے کہ اتنا بڑا حلقہ ہے، کتاب ایسی دی ہے کہ ہم نے ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں سے کوئی چیز فروغ گزاشت نہیں کی، سب بیان کی ہیں، خواہ پرنسپل کے طور پر بیان کی ہیں، ایک کلیے کے طور پر بیان کی ہیں یا جزیے کے طور پر بیان کی، لیکن بیان کی ہیں. تو پھر اتنے بڑے حلقے میں قرآن مجید کس طرح پہنچا سکوں گا؟ تو جو اچھی دانشور مائیں ہیں نا، امتحان والے دن کمرہ امتحان تک جاتی ہیں کہ اس کو تسلی رہے کہ میری اماں باری ہے، وہ میرے امتحان کی نگرانی کر رہی ہے، اندر نہیں جا سکتی. کہا رب کریم جب قبر کے کمرہ امتحان میں میرا امتی جائے گا، سوال کرنے والے 2 ہوں گے، شکلیں ان کی ڈراؤنی ہوں گی، اور وہ اکیلا ہوگا، وہ گھبرائے گا، اس کی ماں تو اس کا پیچھا نہیں کر سکتی اور کوئی رشتہ دار تو اس کا پیچھا نہیں کرتے. مولا کریم مجھے موقع عطا فرما، میں اس امتحان کے وقت موقع پر موجود ہوں، وہ ان سے پوچھتے جائیں، وہ میری طرف دیکھ کے بتاتا جائے. سرکار کے دیکھنے سے علوم کی حاضری مسلم ہے. تو یہ ختم نبوت کی دلیل ہے. سرکار میں قرآن نے کہا وہ خاتم النبیین ہے، وہ سارے نبیوں کا ختم کرنے والا ہے. اللہ حاضر قیاس. اس جگہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات نے خود اپنی زبان سے یہ ارشاد فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، مثلی و مثل الانبیاء قبلی یا من قبلی، دونوں طرح روایت موجود ہے کہ میری مثال اور ان نبیوں کی مثال جو پہلے گزر چکی ہے، کمثل رجل،
ایک آدمی کی مانند ہے کہ بنا بیتن، جس نے کوئی مکان بنایا ہو، فاجملہ و احسنہ، جس کو اس نے مکمل کیا ہو، کلر کریم، لیپا پوتا، جیسے آپ پیپر لگا کے نہیں بنا لیتے جی، مکان لیتے ہیں تو پھر مٹیوں کا ڈھیر لے کے اوپر اس کے کاغذ چڑھا دیتے ہیں تاکہ آئندہ کوئی خریدنے کے لیے آئے تو اس کو پتہ نہ چلے اندر کیا حال ہے۔ تو کہا اس طریقے سے یہ اوپر سے کلر کریم کرنے سے بات نہیں بنتی۔ اس شخص کی مثال ہے جو نبیوں کے بعد آیا ہو اور اس نے ایک مکان بنایا ہو جس کو بہت اچھی طرح سے تیار کیا ہو، اور فجعل الناس یطوفون بہ، لوگ اس کا طواف کرنے لگ جائیں، اس کے گردا گرد گھوم جائیں، فیعجبون لہ، اس پر تعجب کرے واہ کتنا خوبصورت بنایا، الا لبنۃ فی زاویۃ، مگر اس کے ایک کونے میں ایک اینٹ باقی رہ گئی ہے، باقی سارا مال تیار ہو گیا ہے لیکن ایک اینٹ کی کسر رہ گئی ہے۔ سرکار انا تلک اللبنہ، وہ اینٹ میں ہوں، یعنی میری وجہ سے وہ ساری عمارت مکمل ہو گئی۔ تو سرکار نے ختم نبوت کا ثبوت پیش کر دیا، اور آخر میں انا خاتم النبیین، اس کے ساتھ ہی یہ بات فرما دی میں خاتم النبیین ہوں۔ اور حضور پر نور سرور عالم سے مسلم نے حدیث روایت کی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اوتی تو خمسن، اور ایک روایت میں ستۃ، مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں لم یؤتہن قبلی، مجھ سے پہلے جو رسول آئے ان میں سے کسی کو اللہ نے وہ نہیں دی۔ اس کا مطلب نبیوں کے مقابلے میں سرکار کی اسپیشلٹیز ہیں، جس کا مطلب نبیوں میں سرکار کا ثانی کوئی نہیں، جس کا ثانی یا جس کی مثل نبیوں میں کوئی نہ ہو، مولوی صاحب کہیں میں اس کی مثل ہوں، یہ کس قدر دین سے بیگانہ کلمہ ہے۔ پوچھا وہ کون کون سی چیزیں ہیں، اور اوتی تو جوامع الکلم، مجھے وہ قوت گویائی عطا فرمائی ہے کہ چند لفظوں میں وہ بیان پیش کر دوں جو پوری کتاب کے برابر ہے، لفظ تھوڑے معنی زیادہ۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کل روئے زمین کو میری وجہ سے مسجد بنا دیا گیا، کل روئے زمین کو میری وجہ سے مسجد بنا دیا گیا۔ بیٹے جا کے گھر والوں کو بتلاؤ کہ مہمان کافی ہیں، یہ کھانے کا انتظام۔ عرض خدمت ہے کہ میری وجہ سے کل روئے زمین کو مسجد بنا دیا گیا۔ سارے نبیوں اور سارے رسولوں کے زمانے میں جو عبادت گاہ مقرر ہوتی تھی، سجدہ سجود وہیں کر سکتے تھے، نماز وہیں پڑھ سکتے تھے، ہر جگہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن حضور میری وجہ سے لام تعلیل کا ہے، یعنی زمین کے مسجد بننے کی علت میں ہوں، تو پھر کب سے پھر زمین مسجد بنائی گئی ہے کہ جس تاریخ میرا قدم زمین پر پڑا نا، علت ثابت ہو گئی ہے، معلوم اسی تاریخ سے تمام روئے زمین مسجد بنی ہے۔ تو یہ میلاد کا صدقہ ہے، جو آدمی میلاد مصطفیٰ کا منکر ہو اس کو چاہیے مسلح اٹھائے اور آسمان پر چلا جائے، کیونکہ زمین تو اسی تاریخ سے مسجد بنی ہے جس تاریخ سے سرکار دو عالم علیہ السلام کی ذات بابرکات کا قدم پڑا ہے۔ میرے لیے تمام روئے زمین کو مسجد بنا دیا گیا۔ احلت لی الغنائم، میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے پاس وہ سونا کہاں سے آیا تھا جس کو سامری نے بچڑا بنا کے ان کو پوجنے کے لیے دے دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تھے کتاب لینے، 40 دن کے لیے گئے، پیچھے قوم کو سامری نے سونے کا مشرہ بنا کے پیش کر دیا، اور ہوشیار بڑا تھا، بے ایمان لوگ ہوشیار بڑے ہوتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ آگے آگے جبریل امی تھے، پھر فرعون کا گھوڑا وہ جگہ
समुद्र में कूदने के लिए तैयार नहीं था, समुद्र फटा हुआ है। लेकिन जिब्रील अमी एक फरिश्ते को घोड़ी बना के ले आए। वो आगे आगे चलते हैं, जिस जगह फरिश्ता पाँव रखता है वहाँ हरियावल हो जाता है, सब्ज़ा उगाता है। उसको ये बात समझ आ गई कि ये नबियों की स्पेशलिटी है, कि ये फरिश्तों की स्पेशलिटी है, जिस जगह कदम रखें वहाँ सब्ज़ा उगाता है। वहाँ से उसने मिट्टी ले ली थी और बछड़ा बना के उसके मुंह में रखा था। जज़लू ख़वार, कुरान ने कहा वो धड़ूकता था, इसको गाय बैल के आवाज़ को, गाय का रांपना, बैल का धड़ूकना, ने उसको अरबी में अंग्रेजी में कहते हैं ने, दी काउज आर नेइंग, वो धड़ूकता था जिस तरह गाय धड़ूकती है, ये रांपती है। ये सोना कहाँ से आया था? वाक़या ये था कि जिस तारीख उन्होंने वहाँ से हिजरत करनी थी तो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने इनको सिब्ती कहते थे। इन्होंने किब्तियों से, जो फ़िरौन की बरादरी थी बरसर इक़्तिदार, उनसे जाके ज़ेवर उधारे मांगे कि ये ज़ेवर हमें दे दो, हम किसी शादी पर जा रहे हैं, वापस आके तो मैं वापस कर देंगे। वो पहने हुए ही पार चढ़ गए, सराय सीना में पहुँचे। अब अगर माल गनीमत हलाल होता तो वो सोने को इस्तेमाल कर लेते। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाया ये सोना आपने अपने ज़ाती इस्तेमाल में नहीं लाना, ये आपने मांग के लिया हुआ है। सामरी बेईमान ने उसका बछड़ा बना कर उनको पेश कर दिया। सरकार उहिल्लत लियल गनाइम, मेरे लिए गनीमतें हलाल कर दी गई हैं। और सरकारी द्वारा साहब ने सहाबा की गुर्बत का मदावा बतलाया। फरमाया एक वक्त वो आएगा कि शहनशाह ईरान का तख्ता उल्टेगा, उसका सारा सरमाया तुम्हें मिलेगा, दुनिया देखेगी। और रोमन एम्पायर का तख्ता उल्टेगा, उसका सरमाया तुम्हें मिलेगा, मुसलमानों की गुर्बत दूर होगी। बताया ये कब? मदीना तैयबा में खजूरों के नीचे बैठे हुए हैं, अचानक सरकार ने तवज्जो फरमाई और फरमाया ऐ मुसलमानों, कभी तुम मिस्र फ़तह करोगे लेकिन मिस्रियों से सख्ती नहीं करना। अब जो आदमी रहने का मकान नहीं, पहनने का कपड़ा नहीं, खाने की रोटी नहीं, फूटी कोड़ी उनके पास नहीं कि बाज़ार से सौदा खरीद लें, और एक एक चादर है जो कमर से आधी लिपेटी हुई है, एक ऊपर वाले हिस्से पर की हुई है। सरकार के सहाबा, मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस आती है, सरकार के सहाबा एक दूसरे से पूछते हैं, उसका तेरे पास दो चादरें होती थी? मतलब नहीं होती थी, एक ही चादर होती थी। जैसे आज कोई आज़ाद कश्मीर को कहे तुम जब अमेरिका फ़तह करोगे तो अमेरिकनों के साथ ऐसा सलूक करना। आज की तारीख को ये बावर कर सकता है? पाकिस्तान सरज़मीन मदीना तैयबा गरीबों की एक कॉलोनी थी, उसको ये कहना कि कभी तुम मिस्र फ़तह करोगे, उसका दुनिया का सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क मिस्र था। आज भी आप मिस्र का आर्किटेक्चर देखें, वहाँ की सनत देखें, वहाँ की पुरानी इमारतें देखें, आपको खुदा याद आएगा। और एक जो एहराम मिस्र जिसको पिरामिड कहते हैं, जिस आदमी ने वो पिरामिड बनाए हैं आज तक उनकी बुलंदी कोई नहीं माप सका। पटेलवी ने पहली मरतबा उसकी बुलंदी मापी है, लेकिन किस फार्मूले से जिस तारीख उनका जो साया है उनके बराबर हुआ, उस साये को माप के कहा कि इतनी इनकी ऊंचाई है। और उसमें एक झरोका है जिसमें साल में एक दिन धूप लगती है। वो ऐसा जियोमेट्री का माहिर था, ऐसा मैथमेटिशियन था, वो उस शख्स की तारीख़ विलादत का दिन है। जब उसकी तारीख़ विलादत आती है आप देखेंगे दुनियावी उलूम ने कितनी तरक्की की हुई थी। उसमें एक एक चट्टान 50-50 मन की लगी हुई है, और कहीं करीब कोई पहाड़ नहीं सिवाय तूर के। तूर इतना दूर है, वहाँ से इतनी बड़ी चट्टान वहाँ ला के लगाना किसी तरह मुमकिन नहीं। और कोई मादा लास्का, यानी उनको आपस में चपेकने के लिए एक दूसरे के साथ इकट्ठा रखने के लिए कोई मादा इस्तेमाल नहीं हुआ। ऐसे जैसा भट्टी मलबा होता है, ईंटों का मलबा वो एक दूसरे पर लगा दो, वो बारिशें भी गुजारे, आंधियाँ भी गुजारे, तूफ़ान भी गुजारे, लेकिन वो ना गिरे। उस मुल्क के मतलब कागज जब फतह करोगे सख्ती नहीं करना,
نبی تو اس کا نام ہے جو باتیں سرکار نے فرمائی. پوچھا سختی نہیں کرنا اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. سرکار نے فرمایا میری دادی کا میکا وطن ہے وہ. میری دادی حاجرہ جو ہیں اس وطن کی رہنے والی تھی. تو مائیں بہنیں جس وقت ایک محلے سے دوسرے محلے میں شادی ہو جائے اس پرانے محلے کو اپنا میکا سمجھتی ہیں. ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں ان کے شادی ہو جائے اب پچھلے گاؤں کو وہ اپنا میکا سمجھتی ہیں. ایک ملک سے دوسرے ملک میں ان کی شادی ہو جائے اس کو اپنا میکا سمجھتے ہیں. تو ان کو کئی ہزار برس گزر چکے ہوئے دنیا سے گئے ہوئے, ان کو پتہ ہوتا ہوگا تو اذیت ہوتی ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے مردوں کا محسوس کرنا, سننا, سمجھنا سرکار کے حدیث سے ثابت ہے کہ آپ کی دادی کو کس طرح پتہ چلے گا. کہا وہ میری دادی ہیں اور دنیا سے جانے والوں کو ہر طرح کے سیاہ و سفید کا پتہ ہوتا ہے. اس سے آپ بھی اور میں بھی ایک نصیحت حاصل کرتے ہیں. ہماری مائیں اور نانیاں دادیاں جس شہر کی رہنے والی تھیں اس شہر کے لوگوں کے ساتھ ہمارا اچھا تعلق ہونا چاہیے, مروت کا تعلق ہونا چاہیے تاکہ نبی پاک علیہ السلام کی اس تعلیم پر عمل ہو. یار کتنے ملکوں کے متعلق سرکار نے احزاب کی جنگ کے وقت ایسے آپ نے ایک چٹان آ گئی جو ٹوٹ نہ سکی, بڑے بڑے شاہزوروں نے اس کو ضربیں ماری لیکن نہ ٹوٹی. مولا مرزا نے بھی ضربیں ماری مگر وہ نہ ٹوٹی. سرکار نے ایک چوٹ ماری, ایک ٹکڑا ادھر جا پڑا اور آگ کا شعلہ بیچ میں سے برآمد ہوا. فرمایا ایران فتح ہو گیا. اور دوسرے چوٹ ماری اسے بھی شعلہ نکلا, ایک اور چٹان جا کے ٹکڑا وہ جا لگا. فرمایا اب یہ شام فتح ہو گیا. جس ترتیب سے ملکوں کے نام لیے اسی ترتیب سے ملک فتح ہوئے. جو کئی سال بعد واقع ہونے والی باتیں تھیں وہ سرکار میں علم میں تھی. جس کو خاتم النبیین کہتے ہیں اس کے علم کا تو یہ حال ہے. مرزا جی کہتے ہیں میں نبی ہوں. گرداسپور کی عدالت میں مرزا جی کسی کیس میں پیش ہوئے, اگلے دن بتلایا کہ میں جیتوں گا. وہاں جا کے عدالت میں انتظار کرنے لگے. ساتھ وہ جو مصنوعی قسم کا صحابی ہے, انیا اوران لولے فرشتے, جس طرح کی نبوت ہے اسی طرح کے صحابی ہیں. اب جناب وہ پوچھتا ہے یہ مرزا جی آپ کے سر پر کیا ہے؟ انہوں نے کہا امامہ ہے. اس نے کہا جناب نہیں, امامہ نہیں یہ پجامہ ہے, یہ پیچھے سے زنانہ اظہار بند لٹک رہا ہے. جس کو سر پر پہنی ہوئی ٹوپی کا پتہ نہیں کہ یہ کسی کی شلوار ہے یا پگڑی ہے, وہ نبی کہلانے کا حقدار ہے. اور حال ان کا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کبھی نام لے دیں میں عیسیٰ ہوں, اور کبھی کہتے ہیں مسیح عیسیٰ ہوں. یہ بات پھر سمجھنے کی ہے. اس کو کہتے ہیں علم بیان, مثل کی مانند کی جیسا. اس علم کا نام ہے علم بیان. انگریزی میں اس کو کہتے ہیں اوریٹری. اوریٹری میں یہ بتایا گیا ہے کہ مثل شے غیر شے ہوتی ہے. جس وقت ان کی ذاتوں کا اتحاد لازم آ جائے اس وقت مشابہت کی مانند کہنا منع ہوتا ہے. یہ کہ واہ 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 سبحان اللہ یہ سرو تو سرو کی مانند ہے, یہ کہنا درست ہے. واہ واہ سبحان اللہ یہ آدمی تو آدمی کی مانند ہے, یہ کہنا درست نہیں ہوگا. واہ واہ یہ شہباز تو شہباز کی مانند ہے. جن دو کی ذاتوں میں اتحاد لازم آ جائے وہاں مماثلت منع ہو جاتی ہے. اب جناب کہتے ہیں میں عیسیٰ ہوں, پھر غلام احمد کہلانے میں جھوٹے ہوئے, اور پھر اس کے بعد عیسیٰ کہلایا. یہ غیر ہے غلام احمد کا, ان کا نام کبھی غلام احمد نہیں ہوا. غلام احمد مرکب اضافی کی ترکیب ہے. تو غلام ہے کسی کا, اس کا نام مت استعمال کر. احمد اور کا نام ہے, تیرا نام غلام ہے. قواعد کیا کہتے ہیں؟ زید کا غلام. اب زید کا غلام آیا, اس کے معنی زید تو نہیں آیا, اس کے معنی زید کا غلام آیا. اور تو ظالم کسی کا غلام ہے, اپنے آقا کا نام لے. اب جب انہوں نے کہا کہ میں عیسیٰ ہوں,
عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہتے ہیں جو عیسیٰ ہے جب تک سارے اہل کتاب اس پر ایمان نہ لے آئے وہ دنیا سے مرے گا نہیں۔ مرزا جی کے وقت سارے یہودی مسلمان ہوئے ہیں، سارے عیسائی مسلمان ہوئے ہیں۔ مرزا جی آپ کا جھوٹا ہونا تو ایسا ہے جیسا کہ کالی رات ہو، آپ کا نام اعمال سیاہ ہے، آپ کا چہرہ دیکھو 10 سال عمر کٹ جاتی ہے۔ میرے پاس فوٹو یہاں موجود ہے مگر وہ مجھے دکھاتے ہیں، بڑا منحوس فوٹو ہے، جب دیکھو تو مہاراجہ رنجیت یاد آتا ہے۔ اور اتفاق دیکھیے جس سال مہاراجہ رنجیت کی موت واقع ہوئی اسی سال میں مرزا جی کی ولادت ہوئی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے لومڑی کی بل جو ہے وہ 2 طرفہ اس کا راستہ ہوتا ہے، اگر کوئی شکاری پیچھے سے آئے تو دوسری طرف سے بھاگ جاتی ہے۔ ایک طرف سے مہاراجہ رنجیت داخل ہوئے تو دوسری طرف سے مرزا قادیانی نکل آئے۔ تو بتائیں جس آدمی کے ایک ایک قدم اور 100 جھوٹ ہو وہ آدمی نبی ہو سکتا ہے؟ اب جناب اس نے کہا میں مسیح ہوں، مسیل شے غیر شے ہے، یا تم عیسیٰ کہلانے میں جھوٹے ہو یا مسیل کہلانے میں جھوٹے ہو۔ اگر عیسیٰ کہلانے میں جھوٹے ہو تو پھر نبی نہیں ہو سکتے، اور اگر مسیل کہلانے میں جھوٹے ہو تو پھر نبی نہیں ہو سکے۔ معلومات تمہارا مبتدا بھی تمہاری خبر بھی جھوٹ کا مجموعہ ہے، اس لیے اس کو کسی دعوے کی دلیل بنانا یہ نادانی ہے۔ مرزا جی خود جھوٹے کافر ہیں اور ان کے ماننے والے کافر ہیں، اس لیے تمام ممالک اسلامیہ سے ہماری درخواست ہے کہ مرزائیوں کی مسجد کو مسجد نہ کہا جائے، جس سے سکھوں کا گردوارہ ہے، ہندوؤں کا مندر ہے، عیسائیوں کا چرچ ہے اور یہودیوں کا سینیگاگ ہے۔ اسی طریقے سے مرزائی اپنے عبادت گاہ کے لیے کوئی نام تجویز کرے مگر مسجد نہ تجویز کریں۔ یہ تو اس تاریخ سے روئے زمین مسجد بنائی ہے جب سے سرکار نے قدم رکھا ہے۔ ختم نبوت کا بقیہ مضمون اگر دوست مشورہ دیں گے تو کل باقی جاری رکھیں گے۔ ابھی مرزا صاحب کا بستہ باندھ کے ہم نے وہ رکھا ہوا ہے، ان کی کتابیں اگر پیش کریں تو کتے بھی سونگ سونگ کے گھبرائیں، ایسی منحوس قسم کی باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں، شرم آ جاتی ہے، بندہ مجلس میں بیان نہیں کر سکتا، ایسی ننگی باتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ سچے دین پر کرے، اور ختم نبوت ضروریات دین میں سے ہے، اگر کوئی ختم نبوت کا منکر ہے تو مسلمان نہیں کہا جا سکتا۔ ملا علی قاری لکھتے اگر کوئی جھوٹے مدعی نبوت سے سمجھنے کی غرض سے کہے کہ اپنی نبوت کی دلیل لاؤ، یہ پوچھتے ہی کافر ہو جائے گا۔ کہا کیوں؟ کہ کم از کم اس نے اپنے دماغ میں مان لیا نبی ہو سکتا ہے، اگر نبی کا ہونا اس کے نزدیک ممکن نہ ہو تو کبھی بھی وہ سوال نہ کرے، اس کا سوال کرنا بتاتا ہے نبی کا ہونا ممکن سمجھتا ہے، اس لیے ہمارے نزدیک وہ کافر ہے۔ اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ سچے دین پر کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام، آج کے اس محفل کا اہتمام اس لیکچر کو سپانسر کیا ہے قاضی خالد صاحب قادری نے ایکرنگٹن سے، اور چودھری شبیر صاحب گریٹ ہارورڈ والوں نے، اور اسی طریقے سے ارشد صاحب مینچسٹر والوں نے، اسی طریقے سے محمد حسین طارق نے شیف مینچسٹر سے، اور باقی اس علاقے کے دوستوں نے آج کے لیکچر کو سپانسر کیا ہے۔ اللہ کریم ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور دونوں جہانوں کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، الحمد للہ رب العالمین۔ تیار بھی رہیں، اگر مجھے یونیورسٹی کو چلانے کے لیے پاکستان جانا پڑا تو میں اسی طرح ہفتے اتوار کو لیکچر اسے انٹرنیٹ میں دوں گا، جو آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کے اس وقت تک ممکن ہے مجلسوں کی بھی اجازت ہو جائے، نہیں تو جب تک مجالس کے اکٹھا ہونے کی اجازت نہیں ہوتی، آپ اپنے گھروں میں انٹرنیٹ لگائیں، دوستوں کو کہہ دیں وہ اپنے طور پر لگا لیں۔ ہماری تبلیغ ہے جو سلسلہ بند نہیں ہوگا، چلتا رہے گا۔ اس وقت ہم یہاں کرتے ہیں نا،
پاکستان کے لوگ، فار ایسٹ کے لوگ، اور مشرق وسطیٰ میں جو ہمارے مریدین مخلصین ہیں وہ یا ادھر یورپ میں، امریکہ میں، ان کو شکاگو والے شہیدوں کو بتلایا ہوا ہے، وہ سنتے ہیں، انشاءاللہ خیر ہوگی۔ اس طرح یہ چلتا رہے گا، کیونکہ اس وقت کرونا کی وجہ سے جو ہمارے سفروں پر پابندی ہوئی، میں نے محسوس کیا کہ ہمارا بڑا خسارہ ہے۔ اس وقت جو ضرورتیں پیش آ رہی ہیں ان کا ادراک جو مجھے ہو رہا ہے وہ میرے ساتھیوں تک مجھے پہنچانا چاہیے۔ پھر دوستوں کے مشورے سے ہم نے یہ کام شروع کیا۔ آپ بھی کیا سمجھتے ہیں، اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے کہ نہیں؟ یہاں کے یو کے لیکچر میں 1000 آدمی کا اجتماع بعض وقت بنتا ہے، نہیں تو کم اجتماع بنتے ہیں۔ تو یہاں اس وقت تقریر کے وقت کئی ہزار تک تو اس وقت پہنچ جاتے ہیں، بعد میں وہ ایک دوسرے کو پہنچاتے ہیں، وہ 10 ہزار آدمی تک ہمارا وہ لیکچر پہنچتا ہے۔ اس سے جو فائدہ پہنچ رہا ہے وہ مسجدوں کی تقریروں سے کہیں زیادہ ہے۔ آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے یہ؟ ہاں، میں بوڑھا آدمی ہوں، ایک ہفتے میں 2 مرتبہ لیکچر بڑا مشکل کام ہے، لیکن تاہم یہ میری ایک روحانی غذا ہے کہ ساری زندگی یہ کام کیا ہے۔ اب موت کا وقت بڑا قریب ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ میں اس بارے میں ذرا برابر بھی غفلت کروں۔ میں جو وقت قریب آ رہا ہے، اس وقت میں نے یہ جو باتیں بیان کی مرزے کے متعلق، یہ 1% نہیں بیان کی، 1% سے کم بیان کی ہیں۔ تو میرے پاس کئی 100 سیٹ ہے اس نوعیت کے جو میں نے کام کیا ہوا ہے، کتابیں موجود ہیں۔ وہ جو آپ کے پیچھے کتابیں لگی ہوئی ہیں یہ ساری مرزے کی ہیں۔ اب سیدھے ہو کے بیٹھ جائیں اور کھانا دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، جو کسی نے پڑھا ہوا ہے میرے میں کر دو، قبول کر لیا۔ تم بھی جو کچھ پڑھے میرے قبول کر لیا، قبول کر لیا، قبول کر لیا، قبول کر لیا۔ اے مولا کریم، جو کلمات طیبہ میں نے خود پڑھے ہیں، جو آیتیں پڑھی ہیں، جو حدیثیں پڑھی ہیں، اور جو کلمات طیبہ پڑھے ہیں، اور جو کچھ ختم شریف کے لیے تیار کیا، یہ سب چیزیں اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرماؤ، اور ان کا ثواب جناب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کو حساب فرما۔ تمام انبیاء و مرسلین علیہ السلام کی ارواح مقدسہ کو اسلام ایصال ثواب فرما۔ نبی پاک علیہ السلام کے تمام آل بیت، ازواج مطہرات، بنات طیبات، اولاد امجاد، حسنین کریمین، خاتون جنت، مولا مرتضیٰ، شہیدان دشت کربلا، ائمہ آل بیت، حسنین کریمین کی جتنی اولاد گزری سب کے ارواح مقدسہ کو حساب فرما۔ نبی پاک علیہ السلام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کی ارواح مقدسہ کو حساب فرما۔ بالخصوص حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت حیدر کرار، عشرہ مبشرہ، حاضرین بدر، حاضرین احد، حاضرین احزاب، حاضرین صلح حدیبیہ کے ارواح مقدسہ کو حساب فرما۔ اور تمام تابعین، اتباع تابعین میں سے جتنے لوگ صحیح العقیدہ گزرے سب کے ارواح مقدسہ کو حساب فرما۔ اور تمام زمرہ آئے اولیاء اللہ کے ارواح مقدسہ کو حساب فرما۔ بالخصوص حضرت غوث پاک، پیروں کے پیر دستگیر محبوب سبحانی، حضرت خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار، داتا گنج بخش علی اجمیری، شیخ شہاب الدین سروردی، سید بہاؤالدین نقش بند شہنشاہ بخارا کی روح کو حساب فرما۔ خواجہ خواجگان سید السادات پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی، بابجی صاحب گولڑوی، لال جی صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ کو حساب فرما۔ پھر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری، جماعت علی شاہ صاحب ثانی لاسانی، پیر حیدر علی شاہ صاحب جلال پوری، حضرت امام ربانی مجید الفسانی، شیخ احمد سندی رحمۃ اللہ علیہ کو حساب فرما۔ خواجہ قمر الدین سیالوی، شمس الدین سیالوی، خواجہ سلمان توسفی، نور محمد مہاروی، خواجہ فخر الدین دہلوی، جو خواجہ فخر الدین دہلوی کا مزارہ کاغذات میں آئے گا میر ولی، جو اس وقت دلی شہر کے باہر آبادی تھی نا، اس کو میر ولی کہتے تھے، تو میر ولی بھی آج دلی ہے۔ سب کے ارواح مقدسہ کو۔ خواجہ نظام الدین اویا،
نظام الدین اورنگ آبادی، خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی، خواجہ امیر خسرو دہلوی، حضرت سید نصیر الدین چراغ دہلوی، حضرت خواجہ عبدالقدوس گنگوئی، حضرت صابر پیا کلیری، حضرت سید علاؤ الدین۔ صابر پیا کلیری کا اصلی نام علاؤ الدین ہے، ہمارے خاندان کے سید علاؤ الدین کلیری رحمۃ اللہ، ان کے والد صاحب سید شاہ عبد الرحیم ملتان کے قصبے ملک کا مزار ہے، اور فرید الدین مسعود گنج شکر یونیورسٹی کے سلفرما، خواجگان کلیام شریف، خواجگان شورا شریف کی ارواح مقدسوں کے سلفرما، اور میرے قبلہ پیر و مرشد سید پیر ولایت علی شاہ متاب علی شاہ، شاہ حسین بادشاہ، حسین علی شاہ، امیر علی شاہ، مردان علی شاہ، سلطان علی شاہ، شاہ مقید رحمت، سید شاہ محمد غوث، سید شاہ محمد غوث بالا پیر، حضرت سید شمس الدین اور سید زین العابدین ناگوری، سید عبدالقادر لاہوری، اور سید عبدالقادر اچھی، سید شاہ محمد غوث اچھی، اور آپ کے تمام جدان پاک ترواہ میں قصد صاحب، میرے دان جی سید پیر عالم شاہ بی شاہ غفور شاہ جلال شاہ صاحب رحمۃ اللہ مبارک صاحب فرما، میری مائی صاحب بھی سیدہ بی جان فاطمہ، مائی ماں بی صاحب مائی سردار بیگم بھائی بھی دوسری بھی فاطمہ کے مبارک صاحب فرما، میرے تمام نانیوں تمام دادی تیالی گزرے صاحب ترواہ میں قصد صاحب فرما، دعا کرو جتنے کل روئے زمین پر میرے مریدین وفا کی حالت میں مرے ہیں، اللہ ان سب کی روحوں کو آج کے کہہ رہا ہے خیر کا ثواب ایصال فرمائے۔ ان سب لوگوں نے میرے دینی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے پیسے خرچ کیے ہیں، خطرے قبول کیے ہیں، مشکلات کا مقابلہ کیا ہے، اللہ ان کے خاندانوں میں جتنے لوگ صحیح عقیدہ گزرے سب کی روح میں۔ میرا مرید تھا چودھری ندیم اور چودھری محمد حنیف، چودھری محمد اشرف اور چودھری محمد عارف کے اہلیہ، ان سب کو اللہ تعالیٰ غریق رفرائن کلمات ایک و سب ایصال فرما، اور کل روئے زمین پر جتنے میرے مریدین مخلصین محبین یاران احباب گزرے ہیں سب کے ارواح مقدسوں کے سال فرما۔ چودھری محمد یونس ہوتے تھے پٹنہ ٹینٹ والے، یہ جو ہم نے دارالعلوم بنایا نا، اس میں سب سے پہلے میں نے 1000 پاؤنڈ خود اپنی جیب سے دیا تھا، 1000 پاؤنڈ انہوں نے دیا تھا، اس نے اس کام کو چلایا تھا، اللہ ان کی روح مبارک کو ایصال ثواب فرمائے۔ کل روئے زمین پر جتنے بھی نبی پاک علیہ السلام کے نام لیوا صحیح عقیدہ گزرے سب کے ارواح مقدسوں کے سال فرما، اور قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، شاذلی، بدوی، زنجانی، خلوتی، شتاریہ، درکاویہ، دندراویہ، کورویہ، اویسیہ سب کے ارواح مقدسوں کے سال فرما، اور جن دوستوں نے آج کے اس لیکچر کو سپانسر کیا ہے، قاضی خالد صاحب، حاجی محمد عارف صاحب اور راجہ محمد ارشد صاحب اور صوفی محمد حسین صاحب طارق، اور میرا ایک مرید ہے تصور حسین، وہ میرے لیکچر پھیلاتا ہے، اس کے آباء و اجداد میں جتنے صحیح لوگ عقیدہ لوگ گزرے، ان سب لوگوں کے باپ دادے ننیال ددیال میں جو صحیح العقیدہ گزرے سب کے ارواح مقدسوں کے سال فرما۔ اللہ کریم، ایک مائی صاحب نے 9 برس میری خدمت کی ہے، جس وقت میری بیٹیوں میں سے، بیٹوں میں سے، بہوؤں میں سے کسی میرے رشتہ دار نے ساتھ نہیں دیا، 9 برس لگاتار باوضو میرے لیے کھانا پکایا، باوضو میرے کپڑے دھوئے ہیں، بے وضو میرے کمرے میں داخل نہیں ہوئے، 6 پارے ان کی منزل تھی۔ مائی اشرف جان صاحبہ، ان کے خاوند حاجی فیض عالم صاحب، بابا روشن صاحب، اور ان کے والد عبدالستار، ان کی والدہ صاحب کی عمر کو سال فرما۔ ایک مائی ہے میرے پاس تعلیمی زمانے میں اوپر کرنے کے لیے رات کے وقت کوئی کمبل یا رضائی نہیں تھی، رات کو گھاس اوپر ڈال کے سوتا تھا، اس مائی کو پتہ چلا، اس مائی نے رضائی میرے پاس پہنچائی، مائی رحمت جان اس کا نام تھا، اللہ تعالیٰ آج کے کار خیر کا سب اس مائی کو پہنچائے۔ ایک مائی عجائب جان ڈاکٹر مسعود ہے نا پنڈی والا، اس کی دادی تھی، وہ چھٹیوں کے زمانے میں حضرت نے فرمایا ان مولوی صاحب کے پاس کچھ پڑھ لے، پہلا کھانا اس نے مجھے پکا کے دیا، اور وہ چھٹیوں کے ایام میں جو وہاں رہا ہوں وہ کھانا پکا کے دیتی ہے۔ اللہ کریم
آج کے کار آئے خیر کا ثواب اس کی روح کو بھی پہنچا، اس کے ننیال دودھا سسرال میں جتنے بھی لوگ آلیہ گزرے سب دی روح میں قضاء سلمہ۔ اے اللہ جن پاک لوگوں کا ذکر کیا ان کی برکت سے، جو کلمات طیبہ پڑھے ان کی برکت سے، اور جو نذرانے پیش کیے ان کی برکت سے، اور اس مسلمانوں کے جرگے کی برکت سے، ہمارے وہ تمام ساتھی جنہوں نے آج کے لیکچر کو سپانسر کیا ہے، میں ان کا نام بھی نہیں لے سکا، مولا کریم تو دانائے راز ہے، اپنے فضل سے ان کی تمام نیک حاجتیں پوری فرما، ان کے رزق و روزی میں برکت فرما، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، ان کی مشکلیں آسان فرما، سب کے بچوں کو اچھے نمبروں میں کامیابی عطا فرما، تعلیمات میں، عزت آبرو میں، کمائی میں، آمدنی میں برکت فرما۔ اے مولا کریم جن پاک لوگوں کا ذکر کیا ان کی برکت سے کشمیر کو مکمل آزادی عطا فرما، پاکستان کے اندرونی بیرونی حالات خوشگوار فرما، دشمنان پاکستان کو ذلیل و خوار فرما، اور مقبوضہ کشمیر میں بسنے والے شہدائے کرام کے خون کا صدقہ مولا کریم کشمیر کو مظالم سے نجات عطا فرما، ان کے حق خود ارادیت عطا فرما، اور اندرون ہندوستان بسنے والے مسلمانوں کو ہر طرح کے آزار سے پاک فرما، اور مسلمان آبادیوں کو اپنی الگ حکومت عطا فرما، ہندوستان کے اندر ایک پاکستان بنا، مولا کریم اولیاء اللہ کے نظام خانقاہی کو تازہ زندگی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر۔ ایک مرتبہ بیماروں کی شفا کے لیے دعا کریے، صدقہ مدینے والے سے یہ ہر مرتبہ ہم اسی طرح ختم پڑھتے